آج کہانی محل کی جانب سے آپ کے سامنے پرانی کہانیوں کے سلسلے کی ایک کہانی پیش کی جا رہی ہے جس کا نام ہے ملا نصیر الدین۔ ملا نصیر الدین ایک زمانے میں اپنے عقل مندانہ واعظ کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ان کو اس کا شوق بھی بہت تھا۔ لوگ ان کو زبردستی اپنی بیٹھکوں میں لے جاتے یا وہ جہاں بھی نظر آتے ان کو گھیر لیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہاں سے کچھ دنوں کے لیے کہیں دور جا کر رہا جائے تاکہ مجھے کچھ سکون مل سکے۔ اس خیال سے وہ اپنے ایک دوست کے گھر اس کے گاؤں چلے گئے اور دوست سے گزارش کی کہ کسی کو خبر نہ ہونے دینا کہ میں یہاں آ کر ٹھہرا ہوا ہوں، کچھ دن سکون کے گزار کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ملا جی کے دوست نے انہیں تسلی دی کہ آپ یہاں بے فکر ہو کر رہیں، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اتفاق سے دوست کی بیوی نے ملا جی کی اپنے میاں کے ساتھ یہ گفتگو سن لی اور بڑے فخر سے اپنی پڑوسن کو جا کر بتا دیا کہ ملا نصیر الدین آج کل ہمارے گھر آرام کی غرض سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بس پھر بات ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچی اور آہستہ آہستہ سب گاؤں والوں تک خبر پہنچ گئی۔ لوگوں نے سوچا ملا جی تو یہاں آرام کی غرض سے آئے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ سب گاؤں والوں کے سامنے کوئی اچھا سا واعظ کریں یا کوئی چھوٹا سا بیان ہی دے دیں، ورنہ تو ایسا موقع ملنا پھر بعد میں بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال لوگ ملا نصیر الدین کو کسی نہ کسی طرح منا کر کچھ کہنے کے لیے گاؤں والوں کے ایک مجمع کے سامنے لے آئے۔ ملا جی کو غصہ تو بہت آ رہا تھا مگر مجبوراً انہیں وہاں آنا پڑا۔ اب لوگ بڑے شوق سے ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو ملا جی نے پوچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آج آپ سے کیا کہنے والا ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں ملا جی، ہمیں تو بالکل نہیں پتہ کہ آج آپ ہم سے کیا کہیں گے۔ یہ سننا تھا کہ ملا جی بولے، ایسے لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کا کیا فائدہ جنہیں یہی نہیں پتہ کہ میں ان سے کیا کہنے والا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور لوگ اپنا منہ دیکھتے رہ گئے۔ لوگوں نے سوچا اب کیا کریں؟ پھر کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کل پھر انہیں کسی طرح یہاں لائیں گے اور جب ملا نصیر الدین پوچھیں گے تو سب کہنا کہ ہاں جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا کہنے والے ہیں۔ دوسرے دن پھر خوشامد کر کے وہ ملا جی کو لے آئے۔ ملا جی نے پھر یہی سوال کیا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ سے آج کیا کہنے والا ہوں؟ اس دفعہ لوگوں نے جواب دیا، ہاں جی ہمیں پتہ ہے کہ آج آپ ہم سے کیا کہنے والے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ملا جی بولے، لو بھلا پھر ایسے واعظ کا کیا فائدہ جس میں آپ سب لوگ پہلے ہی سے یہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر ملا جی پھر واپس روانہ ہو گئے۔ اب لوگ پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ ملا جی تو پھر چالاکی سے بچ کر نکل گئے۔ آخر اب ہم کیا کریں؟ پھر کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم انہیں تیسری بار پھر بلا کر لاتے ہیں۔ اس مرتبہ جب وہ یہ سوال کریں تو ہم میں سے آدھے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا کہنے والے ہیں، اور آدھے کہنا، جی ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ آپ کیا کہنے والے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ملا نصیر الدین کیا کرتے ہیں۔ اب پھر لوگ ان کے پاس پہنچے اور محنت سماجت کرنے لگے کہ آپ آخری دفعہ اور آ جائیں، اس کے بعد ہم آپ کو پھر تکلیف نہیں دیں گے۔ وہ اگلے روز انہیں پھر گھیر گھار کے گاؤں کے مجمع کے سامنے لے آئے۔ اس دفعہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ ملا جی نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج میں آپ سے کیا کہنے والا ہوں؟ آدھے لوگوں نے کہا، جی ہمیں معلوم ہے
کہ آپ ہم سے کیا کہنے والے ہیں، اور آدھے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو بالکل نہیں معلوم کہ آپ ہم سے کیا کہنے والے ہیں۔ ملا جی نے جب یہ سنا تو فوراً بولے، بھائی جن لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں وہ ان لوگوں کو بتا دیں جن کو نہیں معلوم کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ اور ملا نصیر الدین یہ کہتے ہی یہ جا اور وہ جا، گاؤں والے ہکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے، بھائی واقعی ان کو ہم کسی صورت میں بھی نہیں اپنی پٹی پر لا سکتے ہیں۔ مان گئے ملا جی کی چالاکی کو، جیسے سنا تھا ملا نصیر الدین کو ویسے ہی پایا۔ دی اینڈ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے لیے اپنے کمنٹس بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ شکریہ۔